بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جس طرح شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کر کے عدلیہ پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے، انتہائی قابل مذمت ہے. جس طرح مولانا نے کل باتیں کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر سردیاں ہیں اور سیکیورٹی کی ایشوز ہیں اور اس صورتحال میں الیکشن ناممکن ہے، تو اس کا تو واضح مطلب یہ ہے کہ مولانا الیکشن سے بھاگ رہا ہے. اس کو اپنی پوزیشن واضح ہو چکی ہے. اس کو پتہ چلا ہے کہ اس وقت جو ہے نا عوام اس سے نالاں ہیں، اور خاص کر اس کے جو 16 ماہ کا جو کارکردگی ہے شہباز شریف اور مولانا کے، وہ لوگوں کے سامنے ہے. اس وقت جو مہنگائی ہے، مہنگائی کے ذمہ دار یہ دونوں حضرات ہیں. اس وقت ملک میں لاقانونیت کے ذمہ دار یہ دونوں حضرات ہیں. اس وقت ملک میں جو انتہائی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور خاص کر جو فورس لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، یہ سب کے ذمہ دار شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان ہیں. یہ عوام کا سامنا نہیں کر سک رہے ہیں، اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. میں بالکل واضح کر دوں کہ ہم ہر صورت میں الیکشن کے لیے تیار ہیں. ہم صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ قانون کے مطابق، میرٹ کے مطابق الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا کرے. الیکشن کمیشن کا کردار کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیا الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تو ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس کی کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی جو قانون کے مطابق کہ وہ الیکشن کمیشن میں جو ہے نا کیس لے کے جائے، اور پھر جو گراؤنڈ بنائے گئے ہیں، یعنی اسد عمر نے پبلکلی اناؤنس کیا تھا کہ اس نے ریزائن کیا ہے، جو انصاری ہے اس نے پبلکلی اناؤنس کیا ہے، ویڈیو موجود ہے، سب عام خاص شخص کو معلوم ہے کہ انہوں نے جو نا ریزائن کیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو معلوم نہیں ہے. یہ فیصلے اگر اس طرح ہوتے ہیں اور اس کو لکھی گئی فیصلے ملتے ہیں اور وہ فیصلے کی کوئی گراؤنڈ نہیں ہوتی، تو پھر تو اس سے بہتر ہے کہ جو اتنی پرٹائل جو ایک کوشش ہو رہی ہے اور اتنا خرچہ ہو رہا ہے، تو پھر ایک نوٹیفیکیشن کروا دے، نواز شریف کو بس پرائم منسٹر بنا دے. ایک طرف پی ٹی آئی کے خلاف انتخابی کارروائیاں ہو رہی ہیں، کاغذات چھینے جا رہے ہیں، لوگوں کو دبایا جا رہا ہے، غلط طریقے سے جو ہے نا کاغذات مسترد ہو رہے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ تو چھوڑو، فیلڈ ہی نہیں دی جا رہی ہے. کیا اس طرح الیکشن کسی کو قابل قبول ہوگا؟ کیا اس قسم کے الیکشن کے دنیا میں کوئی حیثیت ہوگی؟ کیا اس قسم کے الیکشن کے بعد جو ہے نا یہ ملک میں کوئی استحکام آئے گا؟ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس ملک کے اوپر رحم کرے، اس ملک کی عوام کے اوپر رحم کرے، پاکستان میں فیئر اینڈ فری الیکشن کروائے، لیول پلینگ فیلڈ ہے. یہ عوام کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اس نے کس کو ووٹ دینا ہے. میں مولانا صاحب اور خاص کر جو شہباز شریف نے کل پریس کانفرنس کر کے عدلیہ کے اوپر جو ہے نا دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور یہ مولانا کا دوسرا دباؤ ہے کہ جب اس کے مطابق فیصلے نہیں آتے تو وہ شور مچاتے ہیں، عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ عدلیہ دباؤ میں آ کے ہم قانون اور آئین کے تحت اپنا حق مانگتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو قانون ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے اس کے مطابق ہمیں حق دیا جائے، اور یہ حق عوام کا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون اس کی قیادت کرے گا. یہ کسی دفتر میں بیٹھ کے کوئی افسر یا کوئی لوگ نہیں کر سکتے. عوام نے منتخب کرنی ہے اپنی لیڈرشپ. تو ہم چاہتے ہیں کہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق عوام کو اپنا حق ملنا چاہیے کہ وہ الیکشن میں جو ہے نا فری اور فیئر الیکشن ہو، ان کو حق ملے اپنی لیڈرشپ کے انتخاب کا. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ فلانا کسی کا رشتہ دار ہے اور فلانا جو ہے نا کزن ہے، پھر تو میں کہتا ہوں کہ علاقے کا ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی کے کزن ہے یا کسی کا رشتہ دار ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو کمپین میڈیا کے عدلیہ کے خلاف چل رہی ہے، عدلیہ اس کے دباؤ میں نہیں آئے گی، قانون اور آئین کے مطابق اپنا فیصلہ کرے گی. ہمارے پاس اور کون سا راستہ ہے کہ ہم اگر عدالت میں نہ جائیں تو کدھر جائیں؟
میں صرف سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ANP کے ایک لیڈر نے اور فضل الرحمان نے اور انہوں نے عدلیہ کے خلاف جو زرفشانی کی ہے، تو وہ صرف اور صرف اس خوف پہ ہے کہ تحریک انصاف اس وقت واحد جماعت ہے جو کہ عوام کی نمائندگی کر رہی ہے اور سب سے زیادہ مقبول ہے، بلکہ 70% سے زیادہ عوام جو ہے نا اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ تعالی الیکشن ہوگا، ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے، ہم کسی طور پر اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور یہ جتنی حربیں کرتے ہیں ہم ان کا مقابلہ انشاءاللہ عدالتوں میں کریں گے اور عوام کے پاس جائیں گے، اور عوام کی طاقت سے اس ملک میں ہم انشاءاللہ تعالی انتخابات جیتیں گے۔ اللہ مدد کرے گا، ہم اپنی عدلیہ کے ساتھ ہیں، اور ہمارے حق صرف یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کنسٹیٹیوشن کے مطابق، آئین کے مطابق تمام معاملات پہ ہوں۔